بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا جو مثلا پچھلا جو چل رہا ہے دو ویکس ہے نا، اب اس میں چیزیں تو کافی ساری ہیں، تو آج کوشش کروں گا کہ آج یہ سبجیکٹ مکمل ہو جائے جو ہم نے شروع کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کا جو یورپین ہسٹری ہے یا یورپین کے علم کے حوالے سے جو حضور علیہ السلام کی کنٹریبیوشن ہے، یہ ہمارا مطلب بنیادی جس کو کہہ لیں کہ ایک تھیسس کہہ لیں، یہ تھا نا جو ہم نے شروع کیا تھا۔ اس میں جو پچھلے ویک آپ لوگوں میں سے موجود ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ جن جن چیزوں کو ہم نے کور کر لیا نا۔ اب آج مختصر، یعنی آج اگر آپ لوگ تھوڑا سا مطلب سننے کی کوشش کریں اور مختصر، تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے ہمارا سبجیکٹ، کیونکہ یہ ٹاپک بہت لمبا ٹاپک ہے۔ تو آج کا مثلا اگر آپ لکھ لیں، یہ مثلا میتھمیٹکس میں، الجبرا میں، جیومیٹری میں، مختصر ہم صرف بس یعنی اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے، یعنی باقی تفصیل کے ساتھ پھر آپ لوگ اس کتاب کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، میرا خیال ہے غالباً یہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، میں تلاش کروں گا تو لنک میں نے اردو کا دیا ہوا ہے کہ میتھمیٹکس میں، الجبرا اور جیومیٹری میں۔ اب اس میں جو جیومیٹری، حساب اور الجبرا اس کو کہتے ہیں، اس میں آپ لوگ نام لکھیں الخوارزمی۔ الخوارزمی، الخوارزمی یعنی الف لام آپ ال لکھیں گے، پھر خوارزمی، خوارزمی، خے واو، پھر الف رے زے اور چھوٹی الخوارزمی۔ اب یہ جو الخوارزمی تھا یہ بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا، میتھمیٹکس کا ماہر تھا اسلامک ہسٹری میں۔ اور آپ لوگوں نے اگر جو لوگ میتھ پڑھتے ہوں گے یا آپ لوگوں نے اگر میتھ پڑھی ہوگی یہ کالج میں، تو جس کو الگورتھم کہتے ہیں، الگورتھم، لاگرتم اردو میں کہتے ہیں، لاگرتم یعنی الگورتھم انگلش میں کہتے ہیں۔ یہ جو ایک شاخ ہے نا میتھمیٹکس کی، ایک شاخ ہے باقاعدہ الگورتھم۔ اب پتہ نہیں یہ اس کو اٹیلین زبان میں کیا کہتے ہیں، اٹیلین میں مجھے تو نہیں پتا، لیکن یہ جو پورا سبجیکٹ ہے اس کو الخوارزمی نے باقاعدہ اس کو بنایا ہے۔ یہ جو الگورتھم ہے نا، الگورتھم کا سبجیکٹ جو میتھمیٹکس میں ہے، یہ باقاعدہ یہ جو اس کا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو بانی تھا، جس نے یہ رولز بنائے سارے، اس کا نام تھا الخوارزمی۔ اور الخوارزمی کے نام سے ہی یہ سبجیکٹ جو ہے نا، یہ سبجیکٹ اگر آپ الگورتھم کے لفظ پر غور کریں گے نا، تو یہ الخوارزمی کا نام کو انہوں نے بگاڑ کر یہ اس سبجیکٹ کا نام رکھ دیا انگلش میں، الخوارزمی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ الجبرا کا جو سبجیکٹ ہے، الجبرا کا سبجیکٹ، یہ الجبرا کا سبجیکٹ، یہ مطلب یہ تو انگلش میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ باقاعدہ یہ مسلمانوں نے یہ سارا سبجیکٹ بنایا میتھمیٹکس میں۔ اور اس میں باقاعدہ یعنی جو کتابیں لکھی ہیں، اس میں جو سب سے پہلی کتاب ہے الجبرا میں، الجبرا، یہ کتاب مثلا ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مصنف البتانی۔ البتانی یہ ایک رائٹر تھا، مسلم رائٹر تھا میتھمیٹکس میں۔ میتھمیٹکس میں اس نے یہ جو مثلا اگر آپ لوگ انگلش میں تھوڑا سا وہ رکھتے ہیں تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹریگنومیٹریکل فنکشنز۔ ٹریگنومیٹریکل فنکشنز یہ میتھمیٹکس ہی کی ایک شاخ ہے جس کو ٹریگنومیٹریکل فنکشنز کہتے ہیں، ایک سبجیکٹ ہے میتھمیٹکس میں۔ یہ جو البتانی تھا، یا یہ جو تھا نا، ان کی باقاعدہ ایک تصنیف تھی، ایک انہوں نے کتاب لکھی تھی اس سبجیکٹ کے اوپر، اس سبجیکٹ کے اوپر۔ اور اس سبجیکٹ میں یا اس کتاب میں اس نے تقریباً 800 کے قریب مختلف ایگزامپلز دی ہوئی تھی یہ الجبرا کے حوالے سے، اور یہ جو سبجیکٹ ہے، تو یہ کتاب، اس پورا جو سبجیکٹ ہے یہ مسلمانوں نے متعارف کروایا۔ یورپین کو یہ سبجیکٹ پہلے پتہ نہیں تھا، یا یہ سبجیکٹ یہ بلکہ مسلمانوں نے بنایا ہے۔ یہ گریکس جو تھے نا، گریک یونانی، وہ بھی نہیں تھے اس کے موجد، آپ جس کو کہہ سکتے ہیں موجد جو لفظ ہیں، جو بنانے والے تھے یہ مسلمان تھے، حساب میں، الجبرا میں اور جیومیٹری میں۔ تو یہ میں نے آپ کو دو نام لکھوا دیے ہیں۔ الگورتھم میں جو مسلمان میتھمیٹیشین تھا اس کا نام الخوارزمی ہے، اور الخوارزمی کے نام سے ہی یہ سبجیکٹ بنا ہے الگورتھم۔ پھر اس کے بعد یہ جو زیرو ہے، زیرو جو کانسیپٹ ہے نا، زیرو کانسیپٹ، یہ زیرو کانسیپٹ پہلے تو نہیں تھا۔ اگر آپ لوگوں نے انڈین مثلا جو میتھمیٹکس ہے یہ کہاں سے چلا ہے، میتھمیٹکس کی اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے انڈین تھے، یعنی بہت پرانے دور میں انڈین کے بعد پھر یہ جو میتھمیٹکس کا سبجیکٹ تھا یہ ایجپشن کے پاس چلا گیا۔
اب وہ جو ایجپشن کے اگر آپ لوگوں نے اہرام مصر وغیرہ یہ جو پیرامائڈز جس کو کہتے ہیں انگلش میں جو اہرام مصر ہے جو فرعونوں کی قبریں ہیں یہ سارا اس میں میتھمیٹکس انوالو ہیں. یہ پھر ایجپشن تھے جنہوں نے اس کو مطلب تھوڑا سا ترقی دی یا بہت زیادہ ترقی دی میتھمیٹکس کو. اس کے بعد جو ترقی دی ہے میتھمیٹکس کو وہ مسلمانوں نے ترقی دی. لیکن اگر آپ پچھلے دور کے یعنی انڈین نے جس زمانے میں کیا تو اس زمانے میں زیرو نہیں تھا, یہ زیرو کا کانسیپٹ نہیں تھا. یہ زیرو کا کانسیپٹ سب سے پہلے مسلمانوں نے متعارف کروایا. جو زیرو ہوتا ہے نا زیرو کہ اگر آپ ایک کے ساتھ زیرو لگا دیں تو وہ 10 ہو جاتا ہے. تو جو پہلے میتھمیٹکس جب بنی ہے یا اس کے جو رولز بنے تھے اس میں زیرو کا کانسیپٹ نہیں تھا. یہ زیرو کا کانسیپٹ سب سے پہلے انٹروڈیوس کنہوں نے کروایا, یہ عربوں نے کروایا ہے. اب اگر آپ مثال کے طور پہ یہ جب لکھتے ہیں نا آپ 1 2 3 4 5 6 لکھتے ہیں مطلب جس انداز کے ساتھ لکھتے ہیں یہ بھی عربک سٹائل ہے. یعنی عربک دو طرح سے وہ لکھتے ہیں. ایک تو وہ عربی جیسے آپ قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں 1 2 3 لکھا جاتا ہے. ایک یہ جس طرح ہم لکھتے ہیں نا 1 لکھتے ہیں پھر اس طرح 2 لکھتے ہیں پھر 3 لکھتے ہیں. یہ بھی عربک جس کو کہتے ہیں نا یہ عربک فیگرز ہیں یعنی عربوں نے یہ متعارف کروایا. تو یہ جو باقاعدہ زیرو کا کانسیپٹ تھا یہ عربوں کا دیا ہوا تھا یا عربوں نے یہ متعارف کروایا سب سے پہلے زیرو کا استعمال, جس سے کافی ساری مشکلات میتھمیٹکس میں آسان ہو گئی نا. تو اچھا اس کے بعد پھر اور بہت سارے اس میں نام ہیں تو ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے. بس صرف آپ لوگ اتنا ریفرنس لکھ لیں کہ میتھمیٹکس میں الجبرا کے فیلڈ میں الجبرا باقاعدہ یہ مسلمانوں نے بنایا الجبرا, یا اس کے بعد الگورتھم یہ جو سبجیکٹ ہے میتھمیٹکس میں. اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں لکھی گئیں, سینکڑوں کے حساب سے کتابیں لکھی گئیں جو بعد میں ٹرانسلیٹ ہوئی یورپین لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئی اور کئی سو سال تک یہ یورپین جو یونیورسٹیز تھی وہاں یہ کتابیں پڑھائی جاتی رہی ہیں. اچھا اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں یہ ایک مختصر اس کو کر رہے ہیں باٹنی کا اگر ایک سبجیکٹ ہے باٹنی کا سبجیکٹ اس کو اردو میں علم النباتات کہتے ہیں یا عربی میں اس کو علم النباتات کہتے ہیں. باٹنی یہ جس میں پودوں وغیرہ کے جو پودے ہیں پلانٹس ہیں اس کے بارے میں یہ جو سبجیکٹ ہے ایک زوالوجی کا سبجیکٹ ہوتا ہے ایک باٹنی کا سبجیکٹ ہوتا ہے. اب جو باٹنی کا سبجیکٹ ہے اس میں جو سب سے پہلے یعنی کتابیں تو اور بھی بہت ساری ان سے پہلے لکھی گئی ہیں لیکن اس علم کو جو ڈیولپ کیا باٹنی کے علم کو ڈیولپ کیا ایک مصنف کا نام لکھے ان کا نام تھا الدینوری. الدینوری اس نے کتاب لکھی تھی باقاعدہ یہ باٹنی میں یعنی اسی سبجیکٹ کے اوپر اور اس کتاب کا نام تھا کتاب النباتات. نباتات یہ پودوں کو کہتے ہیں جیسے آپ اردو میں نباتات کہتے ہیں نا نباتات یہ پودوں وغیرہ کو کہتے ہیں پلانٹس کو کہتے ہیں. ان کی کتاب کا نام تھا کتاب النباتات. رواں صاحب کال بند کر کے دوبارہ میں ٹرائی کروں تو ممکن ہے بہتر ہو جائے کچھ آواز. اچھا صحیح میں کرتا ہوں آپ کو کال. چل جی اصل میں یہاں پہ یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ جو انٹرنیٹ کا جو لائن ہے شاید اس میں کوئی خرابی ہے پتہ نہیں آج میرا اس میں بھی ہے تو اس وجہ سے شاید اچھا. اب یہ جو کتاب ہے اس کتاب میں اس نے تقریباً یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ انسائکلوپیڈیا بوٹینیکا یعنی یہ مطلب ایک انسائکلوپیڈیا تھا. یہ پودوں کے بارے میں پلانٹس کے بارے میں یہ انسائکلوپیڈیا تھا. اور اس کے بارے میں اس کتاب کے بارے میں ایک ریفرنس ہے اور یہ جو ریفرنس ہے یہ لکھا ہوا یہاں پہ کوئی کتاب ہے جو اسی حوالے سے ہے تو اس کا میں اردو وہ پڑھتا ہوں آپ کو ریفرنس پڑھتا ہوں اس کا اردو ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو کہ ایک یورپین سکالر ہے. انہوں نے اسی سکالر کے بارے میں لکھا ہے کہ باٹنی کے حوالے سے ان کی کتنی مطلب خدمات تھی. تو وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ میں ریفرنس کا اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں.
یہ جو سائنسی یہ جو یعنی انگلش آتھر ہے اس کا نام ہے اسٹریٹسبرگ، اس کا نام ہے، جو رائٹر ہے نا، رائٹر جو لکھ رہا ہے اس کے بارے میں، الدینوری کے بارے میں لکھ رہا ہے، اس انگریز اسکالر کا نام ہے اسٹریٹسبرگ، ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک سائنٹیفک ہسٹورین ہے جو سائنس کے حوالے سے ہسٹری لکھتا ہے نا. تو یہ اس کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا ریفرنس آپ کو میں بتا رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ الغرض یہ ایک انتہائی حیران کن بات ہے. یہ میں ترجمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، تو انگلش ریفرنس موجود ہے یہاں پہ، بعد میں آپ لوگ اس کو دیکھ لیں. کہ الغرض یہ ایک انتہائی حیران کن بات ہے کہ زمانہ قدیم میں لکھا جانے والا علم نباتات کا مواد ہمیں الدینوری کی کتاب جیسی صرف 2 مثالیں پیش کرتا ہے. یہ وہ لکھ رہا ہے الدینوری کے بارے میں کہ الدینوری کی جو کتاب ہے، اس سے پہلے کہتے ہیں صرف 2 ہمیں ہسٹری میں ایگزامپلز ملتی ہیں، یعنی جنہوں نے پلانٹس کے بارے میں، پودوں کے بارے میں یا باٹنی کے سبجیکٹ کے بارے میں لکھا ہے، صرف 2 ایگزامپلز ہیں. آگے وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ اپنی تعلیمی زندگی کے اس ابتدائی دور میں مسلمانوں نے قدیم یونان